یہ جو جملہ ہے اس کے اندر وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے ہیں ما امر اللہ جو حکم دیا ہے اللہ نے ان یوصلا جسے کہ اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن انسان جو ہے قطع رحمی کرتے ہیں، اور قطع رحمی انسان کس لیے کرتا ہے؟ مال کی طرف میں، مال ہتھیانے کے لیے، اور انسان اپنی ذاتی اغراض کے لیے تکبر میں اور اس چیزوں میں پڑ جاتا ہے، اللہ کے احکامات اوپر سے کوئی ڈال دیتا ہے۔ اب شریعت میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں دو طرح کے تعلقات ہیں، وہ ہیں ہمیں ہر صورت میں بحث وسلم جوڑنے کا کہا گیا ہے۔ ایک تو ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا حقوق ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے پر ہمیں پیدا کر کے دور بیٹھ گیا ہے، اب ہم اپنی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے پر موجود ہے تو ہمیں اس کو اپنا مالک اور حاکم سمجھ کے اس کی مرضی معلوم کرنی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے ہم سے، کہ ہم کیا کریں، اس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ ہو گئے حقوق اللہ۔ اور دوسرے جو احکام حقوق ہیں وہ ہیں حقوق العباد۔ یہ کہا گیا نا کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ سب آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ تو اب اس میں پھر سگے بہن بھائی، پھر دادا دادی کی اولاد میں تمام چچزاد کزنس وغیرہ، پھر اس کے اوپر مزید دادا پر دادا، سارے رشتے جو صلح رحمی والے رشتے ہیں ان میں آپ قطع رحمی نہ کریں، کٹ آف نہ کریں، بات چیت بند نہ کریں، کیونکہ جب انسان ان دونوں حقوق میں ہی گڑبڑ کرتا ہے تو ہی زمین میں فساد پھیلتا ہے نا۔ جو یہ کہا گیا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد برپا پیدا کرتے ہیں۔ تو اسی کے نتیجے میں جب پوری زمین کے اندر اگر انسان اپنے رشتوں کو برقرار رکھے اللہ کے ساتھ بھی اور انسانوں کے ساتھ بھی، تو یہ زمین میں جو ہے جنتی بن جائے زمین، تو پھر